وقت کی شہزادی اور رکا ہوا لمحہ۔ دور پہاڑوں اور بہتے دریاؤں کے درمیان ایک ایسی ریاست تھی جہاں وقت عام لوگوں کے لیے آگے بڑھتا تھا، مگر شاہی محل کے دل میں ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے رکا ہوا تھا۔ اس محل میں پیدا ہونے والی ہر شہزادی وقت کے بہاؤ کو محسوس کر سکتی تھی، مگر صرف ایک ہی شہزادی تھی جو وقت کو چھو سکتی تھی۔ اس کا نام ایلا تھا۔ وہ وقت کو روک نہیں سکتی تھی، نہ پیچھے لے جا سکتی تھی، مگر وہ ہر لمحے کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ لوگوں کے فیصلے، ان کے پچھتاوے، ان کے خواب، سب ایلا کے دل میں گونجتے تھے، جیسے وقت اس سے سرگوشی کرتا ہو۔ جب ایلا بچی تھی تو وہ اس طاقت سے خوف زدہ رہتی تھی۔ جب کوئی ہنستا وہ جان لیتی کہ یہ ہنسی کب ختم ہوگی۔ جب کوئی وعدہ کرتا وہ محسوس کر لیتی کہ یہ وعدہ کب ٹوٹے گا۔ وقت کا علم ایک نعمت نہیں، ایک بوجھ تھا۔ ریاست کے لوگ اسے وقت کی شہزادی کہتے تھے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ لقب اس کے لیے عزت نہیں، تنہائی تھا۔ ایلا نے کبھی عام دن نہیں جیا۔ اس کے لیے ہر دن پہلے سے یاد بن چکا تھا۔ محل کے سب سے پرانے کمرے میں ایک عجیب گھڑی نصب تھی جس کی سوئیاں حرکت نہیں کرتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھڑی میں وہ لمحہ قید ہے جب ریاست کا مقدر بدلا جا سکتا ہے۔ ایلا کو بچپن سے اس گھڑی کی طرف کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے وقت خود اسے بلا رہا ہو، مگر بادشاہ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی اس گھڑی کے قریب نہ جائے۔ ایک رات جب آسمان سرمئی تھا اور ہوا میں بے چینی تھی، ایلا نے وقت کی دھڑکن میں ایک درار محسوس کی۔ مستقبل ہل رہا تھا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ قریب ہو۔ وہ گھڑی کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی اس نے شیشے کو چھوا، وقت نے سانس لی۔ گھڑی کی سوئی ایک لمحے کے لیے ہلی اور دنیا تھم گئی۔ پرندے ہوا میں رک گئے، شمع کی لو ساکت ہو گئی اور محل خاموش مجسمے میں بدل گیا۔ صرف ایلا حرکت کر سکتی تھی۔ گھڑی کے اندر ایک منظر ابھرا، مستقبل کی ریاست، جلتے شہر، خالی تخت اور ایک ایسا فیصلہ جس میں یا تو ریاست بچے گی یا ایک شخص۔ وقت نے ایلا کو انتخاب دیا۔ ریاست کو بچانے کے لیے وہ اپنی طاقت کھو دے یا اپنی طاقت بچا کر سب کچھ کھو دے۔ ایلا پہلی بار روئی، کیونکہ پہلی بار اسے وہ لمحہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اس فیصلے کے بعد آئے گا۔ یہ مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وقت کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آزاد نہ ہو تو شاید آزادی لا علمی میں ہے۔ ایلا نے گھڑی کو توڑ دیا۔ وقت ایک زوردار سانس کے ساتھ دوبارہ بہنے لگا۔ لوگ حرکت میں آئے، پرندے اڑ گئے اور دنیا دوبارہ زندہ ہو گئی، مگر ایلا بدل چکی تھی۔ اب وہ مستقبل محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ لوگوں کی ہنسی اس کے لیے خالص تھی، وعدے نامعلوم تھے، ہر لمحہ نیا تھا۔ ریاست بچ گئی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ تاریخ میں بس لکھا گیا، ایک لمحہ بدلا اور سب کچھ بدل گیا۔ ایلا اب عام شہزادی تھی، مگر پہلی بار حقیقی زندگی جی رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ پرانی گھڑی کے ٹکڑوں کو دیکھتی اور مسکرا دیتی، کیونکہ اب وقت اس کا بوجھ نہیں تھا، وہ اس کا تحفہ تھا۔ ریاست میں اب ایک نیا اصول تھا، مستقبل جاننا طاقت نہیں، حال جینا بہادری ہے۔ ایلا نے شادی نہیں کی، تخت نہیں چاہا، بس لمحوں کو جایا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پہلی شہزادی تھی جو خوش تھی۔ وقت اس کے لیے اب سرگوشی نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ چلتا تھا۔ اور یوں وقت کی شہزادی نے وقت کو چھوڑ کر زندگی کو چن لیا۔